ایک بستر جس پر ایک شخص رات بھر پرسکون نیند سوتا رہا، اسی بستر کے نیچے ایک 14 سالہ معصوم بچی کی سڑی ہوئی لاش پڑی تھی۔ یہ کوئی ڈرانی فلم نہیں بلکہ ایک ایسے مسافر کی کہانی ہے جس نے موت بانٹنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر طے کیا۔ آئیے تاریخ کے اس خونی باب کو کھولتے ہیں۔ 1927 کا سال، کینیڈا کا شہر ونیپیگ ایک ایسی خاموش دہشت کی زد میں آنے والا تھا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک نامعلوم شخص شہر کی حدود میں داخل ہوا جس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک وحشتناک ماضی چھپا تھا۔ یہ ارل لینارڈ نیلسن تھا، جسے دنیا جلدی ڈارک اسٹرینگلر اور گوریلا مین کے نام سے جاننے والی تھی۔ اس کا تعاقب امریکہ کی کئی ریاستوں کی پولیس کر رہی تھی، جہاں وہ خوف کی ایسی داستانیں چھوڑ آیا تھا جو انسانی روح کو لرزا دے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نیلسن کی پیدائش کسی المیے سے کم نہ تھی تو غلط نہ ہوگا۔ اس کی ماں سفلس نامی بیماری کی آخری سٹیج پر تھی، جو ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے اعصاب اور دماغ کو مفلوج کر دیتی ہے۔ اس کے پیدا ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد اس کی ماں پاگل خانے میں دم توڑ گئی اور باپ نے خودکشی کر لی۔ ایک ایسا بچہ جس کے وجود کی بنیاد میں بیماری، جنون اور موت شامل تھی، اس نے اپنی آنکھیں ایک تاریک اور بے رحم دنیا میں کھولی تھی۔ ماں باپ کے سائے سے محروم ہونے کے بعد اس کی پرورش اس کی نانی نے کی، جو ایک سخت گیر اور مذہبی جنون میں مبتلا خاتون تھی۔ وہ نیلسن کو معمولی غلطیوں پر بھی شیطان کا بچہ کہتی اور گھنٹوں اندھیرے کمروں میں بند رکھتی۔ اس بچپن نے نیلسن کے اندر ایک ایسی باغی اور بیمار شخصیت کو جنم دیا جہاں مذہب سکون کی بجائے خوف اور تشدد کی علامت بن گیا۔ وہ اکثر اکیلا بیٹھ کر دیواروں سے باتیں کرتا اور خود کو ایک مقدس جنگجو تصور کرنے لگتا۔ اسے لگتا کہ وہ گنہگاروں کو سزا دینے آیا ہے۔ جب نیلسن 7 سال کا ہوا تو اس کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے شاید اس کے دماغ کے بچے کچھ انسانی جذبات کو بھی ختم کر دیا۔ وہ ایک تیز رفتار گھوڑا گاڑی کی زد میں آ گیا جس سے اس کے سر پر شدید چوٹ آئی۔ وہ 6 دن تک بے ہوش رہا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو وہ لڑکا نہیں رہا تھا جو پہلے تھا۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ اس چوٹ نے اس کے دماغ کے اس حصے کو مستقل نقصان پہنچا دیا تھا جو ہمدردی اور جذبات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس حادثے کے بعد اسے اکثر مرگی کے دورے پڑنے لگے اور اس کی آنکھوں میں وہ مخصوص خالی پن آ گیا جو بعد میں معصوم لوگوں کے لیے موت کا پیغام بنا۔ بچپن ہی سے نیلسن کو جانداروں کو تکلیف پہنچانے میں سکون ملنے لگا تھا۔ وہ اکثر گلی کے جانوروں کو پکڑتا اور ان کے ساتھ وہ سلوک کرتا جسے دیکھ کر بڑے بڑے مردوں کے پسینے چھوٹ جاتے۔ اس کی نانی اسے روکنے کے بجائے اسے گناہوں کا کفارہ قرار دیتی۔ 10 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ گھر سے غائب رہنے لگا اور ایسی جگہوں پر پایا جاتا جہاں موت یا خون کا نشان ہوتا۔ ابھی وہ ٹھیک سے جوان بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے چوری اور تشدد کے واقعات شروع کر دیے۔ 12 سال کی عمر میں اسے پہلی بار جیل بھیجا گیا، لیکن وہاں کے سخت ماحول نے اسے سدھارنے کے بجائے ایک ماہر مجرم بنا دیا۔ جلدی وہ وہاں سے بھاگ نکلا اور کئی سالوں تک ایک آوارہ گرد کی طرح گھومتا رہا۔ اس درمیان اس کی ذہنی بیماری اور جنون بڑھتا گیا۔ جوانی میں بھی اس کی ذہنی کیفیت کسی عام مجرم جیسی نہیں تھی۔ وہ ایک ایسا شکاری تھا جو اپنے شکار کے ساتھ نفسیاتی کھیل کھیلنے میں مہارت رکھتا تھا۔ اس کے لیے قتل محض ایک جرم نہیں بلکہ اس کی بیمار ذہنیت کی تسکین کا ذریعہ تھا۔ جون کی 8 تاریخ کو ایک 14 سالہ لڑکی لولا کوون اپنے گھر سے نکلی۔ اس کے ہاتھ میں مصنوعی پھولوں کی ٹوکری تھی اور وہ گھر گھر جا کر انہیں بیچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ معصوم تھی اور اپنی دھن میں مگن تھی، لیکن نیلسن کی نظریں اس پر جم چکی۔ وہ سائے کی طرح اس کا پیچھا کرتا رہا، اس کے ہر قدم کو دیکھتا رہا۔ لولا کوون اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس کے پیچھے چلنے والا شخص کوئی عام مسافر نہیں بلکہ موت کا پیامبر ہے۔ نیلسن نے ایک سنسان موڑ پر خاموشی اور چالاکی سے اس کا رستہ روکا اور لمحوں میں اسے اپنے قابو میں کر لیا۔ وہ معصوم جان اس شفاق انسان کے ہاتھوں اپنی زندگی کی بازی ہار گئی۔ ابھی اس غائب ہونے والی بچی کا معمہ حل بھی نہیں ہوا تھا کہ 2 دن بعد ایک اور ہولناک واقعہ پیش آیا۔ ایملی پیٹرسن نامی خاتون اچانک اپنے گھر سے لاپتہ ہو گئی۔ جب ان کا شوہر کام سے گھر لوٹا، اسے اپنی بیوی کہیں نظر نہ آئی تو اس کے دل میں وسوسے جنم لینے لگے۔ تلاشی کے دوران اس نے اپنے بیٹے کے بستر کے نیچے جو منظر دیکھا وہ اسے عمر بھر کے لیے صدمے میں مبتلا کر گیا۔ ایملی کی لاش وہاں خون میں لت پت پڑی تھی۔ نیلسن نے نہ صرف اس پر تشدد کر کے اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالا تھا بلکہ ہتھوڑے کے وار سے اس کا چہرہ بھی بگاڑ دیا تھا۔ پولیس کی تفتیش شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ قاتل صرف جان لینے پر اکتفا نہیں کرتا تھا بلکہ وہ مقتولین کے ساتھ بدفعلی کرتا اور ان کی قیمتی اشیاء بھی چرا لیتا تھا۔ پیٹرسن کے گھر سے غائب ہونے والی سونے کی انگوٹھی اور کچھ نقدی اس وقت سوراخ کا سبب بنی جب نیلسن انہیں شہر کے بازار میں فروخت کرنے پہنچا۔ ایک جوہری اور اسٹور کے مالک نے اس مشکوک شخص کا حلیہ پولیس کو بتایا جس سے پولیس کو پہلی بار قاتل کا ایک خاکہ ملا۔ اس کے بارے میں ایک حجام نے بھی رپورٹ کی
کہ ایک شخص اس کی دکان پر بال کٹوانے آیا تھا جس کے سر پر تازہ خون کے دبے اور خراشیں تھی۔ عجاب نے بتایا کہ جب میں نے ہمدردی سے ان زخموں کے بارے میں پوچھا تو وہ شخص شدید غصے میں آ گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ 12 جون کو جب پولیس نیلسن کے قیام گاہ یعنی ایک بورڈنگ ہاؤس میں تلاشی کے لیے پہنچی تو وہاں موجود افسران کے اوساں خطا ہو گئے۔ بستر کے نیچے سے لولا کوونگ کی سڑتی ہوئی لاش ملی۔ سب سے خوفناک انکشاف یہ تھا کہ نیلسن اس لاش کے عین اوپر والے بستر پر پوری رات سکون سے سوتا رہا تھا۔ اس کا یہ انداز لندن کے بدنام زمانہ جیک دی ریپر کی یاد دلاتا تھا، جہاں وہ لاشوں کو مسخ کر کے اپنی شیطانی جبلت کی تسکین کرتا تھا۔ 14 سالہ لولا کوونگ کی لاش ملنے کے بعد نیلسن اب صرف ایک اشتہاری نہیں بلکہ کینیڈا کی تاریخ کا مطلوب ترین شخص بن چکا تھا۔ پولیس کے ساتھ ساتھ اب عام شہری بھی اس کی تلاش میں گلی گلی چال رہے تھے۔ اس کی چالاکی اب اسے زیادہ دیر بچا نہیں سکتی تھی۔ وہ مسلسل اپنی جگہ بدل رہا تھا، کبھی ٹرین کی پٹڑیوں کے ساتھ چھپتا، کبھی سنسان سڑکوں پر رات گزارتا تو کبھی بیس بدل کر ہجوم میں نکل پڑتا، لیکن اس کے حلیے کی تشہیر نے اسے پہچاننا آسان بنا دیا تھا۔ نیلسن کی گرفتاری کا ڈرامائی منظر اس وقت پیش آیا جب وہ ونیپیگ سے فرار ہو کر قریب واقع ایک قصبہ پہنچا۔ وہاں ایک ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک الرٹ کانسٹیبل کی نظر اس پر پڑی۔ نیلسن نے ایک بار پھر اپنی وہی پرانی چال چلی اور ایک فرضی نام استعمال کیا، لیکن اس بار اس کی بدحواسی اور گھبراہٹ نے اسے بے نقاب کر دیا۔ پولیس نے اسے حراست میں لے لیا۔ اس کی گرفتاری کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور ونیپیگ کے لوگوں نے سکون کا سانس لیا، مگر یہ سکون عارضی تھا کیونکہ ابھی اس کے جرائم کی اصل صفحہ سامنے آنا باقی تھی۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو نیلسن کے وکلاء نے اس کی ذہنی حالت کو ڈال بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے دلیل دی کہ نیلسن ایک نفسیاتی مریض ہے اور اسے اپنے کیے کا شعور نہیں، لیکن استغاثہ نے ٹھوس شواہد کے ساتھ ثابت کیا کہ وہ ایک نہایت شاطر اور منصوبہ بندی کے ساتھ قتل کرنے والا مجرم ہے۔ اس کے ہر قدم میں ایک خاص ترتیب اور پلاننگ موجود تھی جو اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ پاگل نہیں بلکہ ایک انتہائی خطرناک سیریل کلر ہے۔ عدالت کے اندر اور باہر لوگوں کا ہجوم انصاف کا مطالبہ کر رہا تھا۔ لولا کوون اور ایملی پیٹرسن کے اہل خانہ کی آنکھوں میں موجود درد نے جج اور جیوری کو ہلا کر رکھ دیا۔ مقدمہ زیادہ عرصہ نہ چلا اور 13 جنوری 1928 کو عدالت نے اسے سزائے موت سنائی۔ اس پر 22 قتل کے الزامات تھے، تاہم اسے لولا کوون اور ایملی پیٹرسن کے قتل پر سزا دی گئی۔ 13 جنوری کی صبح ایک جیل میں اسے تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی وہ خوفناک باب بند ہو گیا جس نے کینیڈا اور امریکہ کے لوگوں کی نیندیں آرام کر دی تھی۔ نیلسن کی زندگی اور جرائم کی داستان محض ایک مجرم کی کہانی نہیں بلکہ ایک ہولناک نفسیاتی بگاڑ کا نتیجہ تھا۔ اس کی درندگی کی جڑیں اس کے بچپن سے جا کر ملتی ہے، جہاں اسے وراثت میں سفلس جیسی اعصاب شکن بیماری ملی اور والدین کی موت کے بعد نانی کی ذہنی تشدد اور مذہبی جنون نے اسے ایک باغی وجود بنا دیا۔ 7 سال کی عمر میں لگنے والی سر کی شدید چوٹ نے اس کے دماغ کے اس حصے کو مستقل نقصان پہنچا دیا جو ہمدردی کو کنٹرول کرتا ہے، جس نے اسے جذبات سے عاری ایک قاتل میں بدل دیا۔ وہ خاص طور پر خواتین کو نشانہ بناتا تھا کیونکہ اس کے لاشعور میں اپنی نانی کے تیکے رویے کے خلاف ایک گہرا انتقام چھپا تھا، جبکہ اس کی بیمار ذہنی کیفیت اسے لاشوں کے ساتھ وحشیانہ وقت گزارنے پر اکساتی تھی۔ نیلسن کی صفاقی کی سب سے انتہا کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ مقتول کے آخری لمحات کی شدید خوف، تڑپ اور ذہنی تناؤ سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ وہ موت بانٹنے سے پہلے مرنے والی کی بے بسی کی انتہا دیکھنا چاہتا تھا، جہاں زندگی کی امید دم توڑ دیتی تھی۔ ونیپیگ کی سڑکیں آج بدل چکی ہے، وقت کی دھول نے ان خونی قدموں کے نشان مٹا دیے ہیں جو کبھی اس شہر میں دہشت کی علامت تھے، لیکن نیلسن کی کہانی آج بھی ہمیں خبردار کرتی ہے کہ قانون کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اصل حفاظت آپ کی آگاہی اور چوکسی میں ہے۔ وہ سائے جو 1927 میں ان گلیوں میں گھومتے تھے وہ کسی بھی دور میں کسی بھی شکل میں دوبارہ جنم لے سکتے ہیں۔ تاریخ ہمیں صرف واقعات نہیں سناتی بلکہ ان سے بچنے کا سبق بھی دیتی ہے۔ دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ آخر میں ایک درخواست، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔